حي على الفلاح. عمران خان پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد فوج کے خلاف اور بہت ساری بات یاد رکھیں، اگر آپ کا جو باپ ہے، ماں ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو کیا آپ اپنی ولدیت کی یا اپنی ماں اس کی نفی کر دیں گے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے سٹیٹس سے ناجائز فائدہ لیتے ہیں. ہم مولوی کیا اپنے سٹیٹس سے ناجائز فائدہ نہیں لیتے؟ سیاستدان بھی لیتے ہیں. ایسے ہی افواج کے اندر جزوی طور پہ ایسے بندے ہو سکتے ہیں جو اپنے سٹیٹس منصب سے فائدہ لیں، لیکن من حیث القوم یا من حیث المنصب یا من حیث الادارہ جو ہے، ایک مولوی غلط ہے یہ نہیں مطلب کہ ساری مسئلیں غلط ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فوج میں اگر کوئی فردر بندہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا ادارہ ہی جو ہے وہ ہم اس کی مذمت کریں اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور نعرے بازی کریں اور ان کی ہم توہین کریں. جو قوم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے نا، وہ پھر لوگوں کے، کفار کے، اغیار کے جوتے کھاتے ہیں. ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ بھیڑ بکری بنا کر لے جاتے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. کا سوال ہوا تھا، اس سے مراد بعض لوگ جو ہیں ہمارے مقلدین ائمہ تقلید بھی لیتے ہیں اور ائمہ مجتہدین ان کو کہا جاتا ہے. یار ایک بات یاد رکھے، علماء دین کے مبلغ ہیں. آپ یہاں پر مجھے سننے کیوں آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اور میری بات تب تک ہی مانی جائے گی جب تک وہ آئین اور دستور کے مطابق ہے، اسلام کا جو مواد ہے، دلیل ہے قرآن اور سنت. ایسے ہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام جعفر رحمہم اللہ اجمعین، امام مالک اپنے اپنے وقت کے جید عالم تھے اور وہ دین کی ترجمانی کرتے تھے، اور جو ان کے اجتہادات اور ان کے ذاتی فیصلے تھے وہ یونیورسل نہیں ہیں. اب غلو کیا ہے؟ لوگ غلو کرتے ہوئے جیسے قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ایسے غلو کرتے ہوئے ان کے ذاتی اجتہادات اور جو فیصلے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کا درجہ دے دیتے ہیں. شیخ صالح الفوزان سے اور دیگر ائمہ سے قول بھی جوڑا جاتا ہے کہ تقلید واجب ہے. ایک بات یاد رکھیں، اگر تو تقلید کا معنی ہے کہ کسی عالم آدمی سے سوال کا جواب لینا، تو یہ پھر تقلید کا معنی سمجھنے میں غلطی ہے. تقلید کا جو معنی ہے کہ نہ امتی کی بات کو نبی کے برابر کا درجہ دینا، یا ہمارے استاد ایک بڑی آسان بات کہتے تھے، کتاب و سنت کے خلاف کسی بات کو ماننا یہ تقلید ہے. ائمہ اربعہ کی تقلید جو ہے، اس سے مراد ان کے استدلال اور ان کے فہم سے فائدہ لینا. اس سے قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں سے اگر کسی کا قول کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے تو آپ اس اولو الامر سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں، یہ جو جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جی میں یہ عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو اولو الامر ہیں جو نکاح کے باب سے ہیں، وہ تو اس سے مراد والدین اور ورثاء ہیں. جی ایک اولو الامر ہے جن کی ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد علماء اور حاکم وقت. ہاں یہ بات یاد رکھیں. اگر نہیں میں اس بات کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہم خارجی نہیں ہیں. ہاں جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. حاکم وقت کوئی بھی ہو، وہ ہمارے ووٹوں سے آئے، نہیں ہم تو نہیں نکالتے، نہیں یہ جتنے بھی میرے آپ کا ہو سکتا ہے ذاتی معاملہ، میں ایگری کر سکتا ہوں جی، لیکن اگر ممبر رسول کے اوپر ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں ہے. نہیں اچھا اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ اپنے علم میں اضافہ کر لیں. یہ ایک جماعت کا ممبر اور جو ہے وہ اسٹیج ہے، میرا ذاتی نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں اس بات کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حاکم وقت جو ہے وہ آپ کے ووٹ سے آئے یا نہ آئے، وہ جبری آئے،
حاکم وقت کی سماطات نیک کاموں میں کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، مسلح جد و جہد کا حصہ بننا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ مفاسد ہیں اس کے اندر، مالی بھی، معاشرتی بھی، تجارتی بھی، جو ملک کے لیے ایمرجنسی والے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کئی دفعہ بیان ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہر ایک نظریہ اپنے مقاصد کے لیے پال کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ حسب ضرورت اس نظریے کو استعمال کرتے ہیں، اور اس ندیدہ قوتوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی یہ حالت ہے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اسلامی اسٹیٹ سمجھتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلامی اسٹیٹ جو ہے اس کے خد و خال کیا ہے، اس پر میں قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسلامی اسٹیٹ کہتے ہیں کہ جہاں پہ حدود آرڈیننس کا نفاذ ہو، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یا اسلامی ریاست ہے یا کافروں کی ریاست ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی ریاست نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی ریاست ہے۔ پرویز مشرف، زرداری، عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، بے نظیر، یہ مسلمان ہیں۔ کسی بھی مسلمان گروہ نے پاکستان کے اندر جو رہنے والا ہے یا پوری دنیا میں کوئی جو گروہ ہے اہل سنہ میں سے، ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی ان کی تکفیر کی ہو کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ تو جب تک یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، اگرچہ اس کے اندر حدود آرڈیننس نہ بھی ہوں۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، دو باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے ڈینگی بخار کی، اور ہر گھرانہ جو ہے وہ شدید بخار سے متاثر ہے۔ صفائی ستھرائی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ موجودہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں، انہوں نے قوتوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، اور مسلمان جو معاشرے ہیں وہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت کے سہارے پر ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہماری جو سیاست کا رخ قتل و غارت اور خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے اس گمان کو اپنی رحمت سے غلط ثابت کرے۔ میں نصیحت کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ تحمل، بردباری، حوصلہ، اس کا دامن جو ہے وہ پکڑ کر رکھے۔ اور یہ بات بخوبی آپ جانتے ہیں کہ باہمی جب اختلاف ہو تو دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں ہمارا دشمن جو ہے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر ہمیں آپس میں نہ لڑا دے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سیاسی قوتوں کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو سالمیت اور استحکام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو بدخواں ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو نیست و نابود فرمائے۔ بڑے سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے۔ اے پروردگار، ہمارے والدین پر، اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھوں پر، ہماری اولادوں پر اپنا کرم فرما، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے حق میں ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت، عافیت اور برکت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، تاجروں کی تجارت کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بیرون ملک جو رزق حلال کے لیے، تعلیم کے لیے گئے ہیں
اللہ عافیت اور صحت ان کو عطا فرما اور ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ اپنے تمام بندوں کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اللہ یہاں پر جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، گناہوں کی وجہ سے جو سختیاں ہیں دور فرما، گناہوں کی وجہ سے جو آزمائشیں ہیں دور فرما۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں چاہتے ہیں اپنے فضل سے ان کو یہ نعمتیں عطا فرما۔ ملک پاکستان کو اللہ سالمیت اور استحکام عطا فرما۔ مسلمان ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں، معاشروں کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعفنا قبل ذالک۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، شقاق اور نفاق سے اور سیء الاخلاق سے ہمیں محفوظ فرما۔ جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں پروردگار ان کو روحانی جسمانی امراض میں شفا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔